اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا۔ 16واں پارہ سورۃ مریم آیت نمبر 12۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ علیہ السلام، سیدنا زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، گریہ زاری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دے دیا اور نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے جی، کچھ سالوں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے یحییٰ علیہ السلام، کتاب سے مراد خذ الکتابہ، پکڑیے کتاب کو، کتاب سے مراد تورات ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں۔ پکڑیے تورات کو بقوہ، مضبوطی سے مراد کل میں نے اشارہ کیا تھا، اصل کیا ہوتا ہے، جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ مضبوطی کے ساتھ اس تورات کو پکڑ لو۔ 9واں پارہ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جو کتاب کو، یمسکون بالکتاب یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ تمہارا عقیدہ، تمہارا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ آپ کے فرامین کیا ہیں؟ ہدایت ہیں۔ جب ان دونوں چیزوں کو تم پڑھو گے، ان پر عمل کرو گے، تو پھر گمراہ نہیں ہوں گے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور دی ہم نے ان کو حکمت سے مراد کیا ہے؟ دانائی۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ تورات کے جو احکامات تھے ان کا سمجھنا۔ دانائی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دانائی، بصیرت دے دے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو ہم نے دانائی دے دی اس کو بہت بڑی بھلائی دے دی۔ ٹھیک ہے جی، اور حکمت سے مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے۔ صبیہ، بچپن میں، لڑکپن میں۔ ٹھیک ہے جی، وحنانا من لدنا وزکاہ، وحنانا، اور رحم دل بنایا تھا ہم نے، کن کو؟ یحییٰ علیہ السلام کو۔ بڑے نرم دل تھے، رحم دل تھے، من لدنا یعنی ہماری طرف سے ہم نے ان کے دل میں کیا کر دی تھی؟ رحمت ڈال دی تھی، ان کے دل کو نرم بنا دیا تھا۔ وزکاہ، اور پاکیزگی یعنی گناہوں سے نفرت کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے۔ وکان تقیا، اور وہ تھے پرہیزگار۔ وبرم بوالدیہ، نیک اپنی والدین کے ساتھ، یعنی اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنے والے تھے؟ نیکی کرنے والے تھے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور نہ تھا جبارن جابر، عصیا نہ فرمان۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام والدین کے ساتھ کیا تھے؟ نیکی کرنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ وسلام علیہ، سلام ہے اس پر، یوم ولد، جس دن وہ پیدا ہوا۔ جس دن وہ پیدا ہوا کیا مطلب؟ کل میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، سلام سے مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر سلام بھیجتا ہے اس سے راضی ہوتا ہے، اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم۔ سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام تم پر سلامتی ہو۔ تو معنی کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا، عزت دی، ان کی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ ان سے راضی۔ یہ اللہ کی امان میں سلام ہے علیہ اس پر، یوم ولد، جس دن وہ پیدا ہوا۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان چونکا مارتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محفوظ فرمایا۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن وہ فوت ہوا۔ موت کا وقت کیا ہوتا ہے؟ بڑا خطرناک، تنگی کا ہوتا ہے، پریشانی کا ہوتا ہے۔ تو سلام سے مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے امان میں۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن اٹھایا جائے گا دوبارہ، جب بندے اٹھیں گے قبروں سے تو کیا ہوں گے؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا زمین کو؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، زمین اپنا بوجھ نکال دے گی اور انسان کھڑا ہو کے کہے گا مَا لَهَا، اس کو کیا ہو گیا؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن ہم ان کے نامہ عمل شے کر دیں گے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ زمین نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا۔ تو ہر بندہ کیا ہوگا؟ پریشان ہوگا، میدان معاشر پریشانی کا میدان ہوگا جی۔ تو ان پر کیا ہوگا؟ آسانی ہوگی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں قرآن مجید میں ذکر کیجئے مریم علیہ السلام کا۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورت مریم۔ پہلے ذکر زکریا علیہ السلام کہا گیا، یحییٰ علیہ السلام کہا گیا، اب مریم علیہ السلام پہلے آنا چاہیے تھا نا، بعد میں کیوں ہوا؟ مناسبت یہ ہے، تیسرے پارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، زکریا علیہ السلام کفالت کر رہے تھے کن کی؟ مریم علیہ السلام کی۔ ٹھیک ہے جی، جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں بند ہیں، بے موسم پھل دیکھے، سردی کے پھل جو آتے ہیں وہ گرمی میں مل رہے ہیں، آم سردیوں میں مل رہے ہیں، کنو مالٹے گرمیوں میں، بے موسم پھل دیکھے، تو سیدنا زکریا علیہ السلام نے فرمایا یہ کہاں سے ہے؟ اَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، کوئی لے کے دینے والا نہیں ہے، اور بے موسم پھل، اَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، کہاں سے آئے؟ سیدہ مریم علیہ السلام نے فرمایا قالت هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کے نے دیے ہیں، یہ اللہ نے دیے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس رزق دیتا ہے بغیر حساب کتاب کے، وہ بے موسم پھل بھی دے سکتا ہے۔ تو جب یہ چیز سیدنا زکریا علیہ السلام نے دیکھی کہ مریم کے پاس بے موسم پھل ہیں، تو اللہ میری عمر بھی نہیں ہے، میں بھی بزرگ ہو گیا، لیکن مجھے بھی بیٹا تو دے سکتا ہے، مجھے بھی بیٹا دے سکتا ہے، مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، تو میری بھی موسم نہیں ہے اولاد کی، جوانی نہیں ہے، ہڈیاں ساتھ نہیں دے رہی، طاقت نہیں ہے، لیکن تو دینے پر قادر ہے، بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہے۔ جب یہ دلیل دیکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہاتھ اٹھا دی، اذ نادى ربہ نداء خفیہ، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کیا ہو گئی؟ کمزور ہو گئی، اللہ فلم اکن بدعائک ربی شقیہ، لیکن میں تجھ سے مانگ کر محروم نہیں ہوا، یارثنی و یارث من آل یعقوب، اللہ وارث دے دے، اولاد دے دے۔ پھر اللہ نے سنی نہیں سنی، تو وہ مناسبت، پہلے اس مناسبت کا ذکر کیا، پھر اصل واقعے کا ذکر کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اِذِ انتبذت، جب وہ علیحدہ ہوئی، من اہلیہا، اپنے گھر والوں سے، مکاناً، ایک مکان میں، شرقیہ، مشرق کی طرف، بیت المقدس کی شرقی طرف۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے ان کو وقف کر دیا تھا بیت المقدس کے لیے، اب یہ علیحدہ ہو گئی گھر والوں سے اور بیت المقدس کی شرقی طرف۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر ڈال دیا، من دونہم، ان کی طرف، حجاباً، پردہ۔ اب یہ پردہ مریم علیہ السلام نے کیوں ڈالا؟ مفسرین کی دو آراء ہیں۔ پہلی آراء، ہو سکتا ہے عبادت کے لیے تاکہ خلل پیدا نہ ہو، یہ پردہ ڈال دیا۔ دوسری بات کہ مینسز وہ آئے ہوں اور ان کی وجہ سے وہ علیحدہ ہو گئی اور پردہ ڈال دیا۔ دونوں مفسرین کی آراء ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا، اب جب یہ علیحدہ ہو گئی، انہوں نے کیا کر دیا؟ پردہ ڈال دیا۔ فَأَرْسَلْنَا، پھر بھیجا ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، إِلَيْهَا، اس مریم کی طرف، روحنا، ایک فرشتہ۔ یہ فرشتہ کون تھا؟ جبرائیل امین علیہ السلام۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا، سو وہ بن گیا، لہا، اس کے سامنے، بشراً، ایک انسان، سویہ، ہو بہو، صحیح سالم،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا انسانی شکل میں. فرشتہ انسانی شکل اختیار کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو 2 مرتبہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے. اپنی زندگی میں جبرائیل کو فرشتے کی صورت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور ایک پر مشرق و مغرب کا جتنا خلا ہے اتنا بڑا تھا. آپ نے جبرائیل امین کو اس کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے. تو یہاں پر ویسے تو وہ انسانی شکل میں کئی مرتبہ حدیث سے جبرائیل ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. تو یہاں انسانی شکل میں ہے کون؟ جبرائیل امین. قالت وہ بولی کون؟ مریم علیہ الصلوۃ والسلام انی اعوذ بے شک میں پناہ مانگتی ہوں. خلوت ہے، پردہ ڈلا ہوا ہے، اکیلا پن ہے، انسان کو دیکھا، اب کیا ہے؟ گھبراہٹ ہے، اب کیا ہے؟ پریشانی ہے. یہ کون آ گیا؟ یہ کیسے آ گیا؟ تو اس گھبراہٹ اور پریشانی کی صورت میں کیا کہا؟ انی اعوذ بالرحمن بے شک میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی. یعنی پریشانی اور گھبراہٹ میں بندے کو کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے. اللہ تو ہی ہے بچانے والا، تو ہی ہے پریشانی دور کرنے والا. پہلی چیز کیا ہے؟ اس ذات پر توکل اور بھروسہ ہے. تو یہی بات کی سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، بے شک میں پناہ مانگتی ہوں بالرحمن رحمان کی، من کا تجھ سے، تجھ سے میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. ان کنتا، پہلی بات کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ مجھے محفوظ فرمائے گا. ان کنتا تقیہ، اور دوسری بات اگر ہے تو پرہیزگار، یعنی مجھ سے دور ہو جا. اگر تو پرہیزگار ہے، تیرے دل میں ڈر ہے تو مجھ سے دور ہو جا. یعنی گناہ سے کون بندہ دور ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اگر تیرے دل میں ذرا برابر ڈر ہے تو مجھ سے کیا ہو جا؟ دور ہو جا. قال انما انا رسول ربی کی، اس نے کہا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انما انا رسول ربی کی، بلا شبہ میں تو بھیجا ہوا ہوں ربی کا، تیرے رب کا. مجھے اللہ نے بھیجا ہے بھلا کی غلام زکیہ، تاکہ دوں تجھے ایک لڑکا پاکیزگا. میں اپنی طرف سے نہیں آیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی یہ نہیں کہ جی جبرائیل امین جی دیتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں، یا نہیں، مجھے اللہ نے رسول قاصد بنا کر بھیجا ہے، اس لیے میں آیا ہوں. قالت وہ بولی انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، میرے لیے لڑکا یا بیٹا کیسے ہوگا؟ فلم یمسسنی بشر، نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے، یعنی میرا نکاح نہیں ہوا، اور بیٹا تو مرد اور عورت کے ملاپ سے ہوتا ہے، تو میرا نکاح نہیں ہوا. ولم اکو بغیہ، اور نہ میں بدکار ہوں. ٹھیک ہے جی، مجھے کسی بشر نے نہ نکاح کی صورت میں چھوا ہے اور نہ زنا کی صورت میں، تو مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ اصول اور قانون تو یہی ہے. قال کذالک، اس نے کہا، جبرائیل نے کہا یوں ہی ہوگا، نکاح بھی نہیں ہوا اور تو بدکارہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوگا؟ پھر بھی غلام بچہ ہوگا، ایسے ہی ہوگا. بات تیری ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نکاح نہیں ہوا اور بدکارہ بھی نہیں ہے، کسی انسان نے بھی نہیں چھوا، لیکن ایسے ہوگا، اللہ بیٹا دے گا. قال ربو کی، فرمایا تیرے رب نے، ہوا علیہ ہین، کہ وہ مجھ پر آسان ہے. وہ میرا قانون اور رسول تو یہی ہے، لیکن میں کرنے پہ آؤں. آدم کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں کے بغیر پیدا کیا، اور اصول اور قانون کیا ہے؟ انسان کو میں نے پیدا کیا مرد اور عورت کے ملاپ سے. لیکن اب چوتھی نشانی یہ ہے کہ باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہوں. یہ میرے لیے آسان ہے، یہ میری قدرت ہے. ہوا ربک علیہ ہین، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ پر آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ، تاکہ ہم بنائیں اسے آیاتن، ایک نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، ورحمت، نشانی سے مراد میں کرنا چاہوں تو میں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں. للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ملکیت، بادشاہت میرے لیے ہے. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ میری مرضی ہے، کسی کو لڑکے دوں، کسی کو لڑکیاں دوں، کسی کو ملا کے دوں، کسی کو کچھ نہ دوں. ٹھیک ہے.
آیتن ایک نشانی للناسی لوگوں کے لیے، ورحمتم منا اور رحمت اپنی طرف سے. یہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو رحمت، بنی اسرائیل کے لیے رحمت، ہمارے لیے یہ رحمت تھے، خوشخبری دینے والے تھے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں سیدنا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں اور عیسیٰ کی بشارت. ٹھیک ہے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم دیا آخری نبی آئے گا اس کی پیروی کرنا. یعنی رحمت سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کو ترغیب دی اس آخری نبی پر کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے. جب ایمان لے آؤ گے آخری نبی پر تو پھر کیا ہوگا؟ جہنم سے بچ جاؤ گے، تمہارا ٹھکانہ جنت بنے گی. تو جنت کس سے ملے گی؟ رحمت سے ملے گی نا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا اور ہے یہ ایک بات طے شدہ، یہ بات پکی ہے، طے شدہ ہے. پھر دیکھیے جی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. اے یحییٰ علیہ السلام اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو. وآتیناہ الحکم صبیا ہم نے اسے بچپن ہی میں دین کی سمجھ دے دی تھی. وحنانا من لدنا وزکا اور اپنے ہاتھ سے رحم دلی اور پاکیزگی بخشی تھی. وکان تقیہ وہ بہت پرہیزگار تھے. وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وہ اپنے والدین کے حق میں بہت نیک تھے اور سرکش اور نافرمان نہ تھا. وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا اور اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور موت کے دن اور جس دن وہ زندہ ہو کر اٹھے گا. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب یعنی قرآن مجید میں مریم کا بھی ذکر کیجئے جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف ایک جگہ پر چلی گئی. فاتخذت من دونہم حجابا پھر ان سے پردہ کر لیا. اس وقت ہم نے ان کی طرف فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا اس وقت ہم نے ان کی طرف جبرائیل کو بھیجا اور وہ ان کے سامنے مکمل آدمی کی شکل میں آ کھڑے ہوئے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا مریم علیہ السلام کہنے لگی اگر تم پاک باز ہو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا انہوں نے کہا میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. لڑکے جبرائیل نہیں دیتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا تھا. کیسے تھا؟ وہ پیغام لے کر آیا تھا. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا وہ بولی میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں نہ میں بدکار ہوں. قال کذالک قال ربک هو علی ہین فرمایا اسی طرح ہوگا آپ کے رب نے فرمایا ہے یہ کام میرے لیے آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا اور یہ اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور ذریعہ رحمت بنا دیں. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا اور یہ بات طے شدہ ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.